بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھنے کی دعائیں۔ دعا پڑھنے سے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب عطا فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی و جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین و مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے میرے رب بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف
تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال بہت کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دھمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں میری مدد فرما، مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطانوں کے چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے مہربان اللہ، میں بہت پست ہوں، میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ میرے پیارے اللہ مجھے پرسکون صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کی طلبگار ہوں۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔